السلام علیکم. میں دانیال امریکن ورلڈ نیوز کی طرف سے حاضر خدمت ہوں، اور آج میں نے وہ عربوں نے جس طریقے سے یہ لوگ انہوں نے مسلمانوں کے خدمت میں یعنی کمر میں پیچھے سے خنجر مارا، اور 800 سال کا جو دور عثمانیہ کا اس کو خاتمہ کرنے میں کس طریقے سے کسی یہودی نے، کسی اور نے، کسی کافر نے، کسی ہندو نے، کسی بدھسٹ نے، کسی کمیونسٹ نے، کسی نے نہیں کیا، خود انہوں نے کیا. اور اس لیے ان کے منہ کے اوپر تھوکنا چاہیے. اور ان کو اس وقت ان کو بادشاہ سمجھ کے دو مقدس ترین شہر ان کے جو انہوں نے ان پہ قبضہ کر رکھا ہے، جو خانہ کعبہ، یہ ان سے زیادہ میرا حال قابل نفرت کوئی اور نہیں ہے. اور میں کسی اور کی بات نہیں کر رہا، ان شریفوں کی بات کر رہا ہوں جنہوں نے یعنی اس دور کو اس کو کس طریقے سے ختم کیا، اور کس طرح سے ایک چھوکرا، ایک سفید چمڑی والا کتا، ایک ایسا حرامی خبیث کا بچہ عربی وہ سیکھتا ہے، اور کس طریقے سے ان جاہلوں نے وہ جو اونٹ کے پیچھے جانے والے کیمل رائڈرز نے کس طریقے سے کیا. اور آپ حیران ہوتے ہوں گے کہ فرٹائل کریسنٹ کا یہ ٹکڑا ہے کہ سارے جو پیغمبر ہیں وہ اس جگہ کیوں آئے. اس سے اندازہ کر لیں یہ کس قدر ظالم، کس قدر دھوکے باز، کس قدر یہ اپنے ماں باپ بیٹے بھائی اپنے پھیلو مسلمان کو کس طریقے سے یہ قتل کرتے ہیں. تو تب آپ کو پتہ چلے گا کہ حضور پاک نے کیا کیا چیزیں فیس کی، اور کس طریقے سے ان کو ابو جہل نے، کس طریقے سے ان کو اپنے ہی چچا نے ابو لہب نے، کس طریقے سے ان ظالموں نے ان کو تنگ کیا، اور کس طریقے سے وہ ہجرت کرنے پہ مجبور ہوئے، کس طریقے سے ان کو جنگیں لڑنی پڑیں، کس طریقے سے ان کی زندگی ان لوگوں نے اجیرنٹ کی. آپ کو تھوڑا سا اس میں جھلک اور اندازہ ہو جائے گا. اور اگر ذرا پیچھے پاسٹ میں جاؤں تو آپ دیکھیں کہ ہمیشہ عربوں نے ہی اپنے مسلمانوں کے خلاف خنجر کیا. ایون موجودہ اگر دور دیکھ لیں تو اگر یہ اکٹھے ہوں تو کچھ نہیں کر سکتے. ٹائنی کتے کی طرح 0.2% وہ یہودیوں کا ایک گروپ اکٹھا ہوا ہے کہ جو میرے خیال میں حرام کی اولاد ہیں. وہ زائنسٹ ہیں، وہ جوز ہیں ہی نہیں، وہ پریکٹس کرنے والے جوز بالکل نہیں ہیں. وہ جو جوز ہیں وہ آرتھوڈاکس ہیں، وہ نہ تو کوئی اپنے لیے اپنی کوئی حکومت چاہتے ہیں، نہ وہ کچھ کرنا چاہتے ہیں. وہ بالکل اسی طریقے سے سب سروینٹ ہو کر دوسرے مسلمانوں کے ساتھ اور کرسچن کے ساتھ رہتے ہیں، جنہوں نے ان کو ہمیشہ اسپیشلی مسلمانوں نے ہی ان کو پروٹیکٹ کیا، مسلمانوں نے ہی ان کو واپس آنے کی اجازت دی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یروشلم میں واپس، ورنہ ان کو تو کتے کی طرح درکار کر رومنس نے، بابلون نے، سب نے نکال دیا ہوا تھا، اور یہ بھڑکتے پھرتے تھے. تو یہاں سے آپ اندازہ کریں، آپ ادھر ایک تو یہ نون، یہ تو آپ کو پتہ ہے کہ یہ خبیث ہے اور شیطان کی اولاد ہیں. اور کرسچنز جو ان کے پیچھے جو لگے ہوئے ہیں وہ نہ تو کرسچنز ہیں اور نہ وہ جوز ہیں. وہ کیا ہیں آپ خود ہی ان کا فیصلہ کرو، اور آپ خود ہی ان کو ٹائٹل دو. وہ انسان بھی نہیں ہے. اور جو ہے ٹپر وہ ان کی ایک مثال ہے. اور جو جیفری اینسٹائن ان کی جہاں بچوں کا گوشت کھایا جاتا تھا، چھوٹے بچیوں کو اس لیے سٹریس دے. A descendant of the Prophet allies with the British and loses everything. Sharif Hussein of Mecca was promised something powerful, an independent Arab state, united, but free from Ottomans who had now lost their Islamic character. Britain put it in writing. An intelligence officer who spoke fluent Arabic became the messenger. T.E. Lawrence didn't sell the revolt as British strategy. He sold it as Islamic liberation. And the Arabs believed him. In 1916, Sharif Hussein secretly stockpiled weapons and ammunition in Mecca months before the revolt. He used Hajj routes to move messages and equipment without Ottoman suspicion. But Britain and France had already divided the Arab world between them on paper. The Sykes-Picot Agreement. No Arab was told. Lawrence learned the truth when the Bolsheviks overthrew the Russian government and published their secret files. The Bolsheviks wanted to expose imperial diplomacy. There would be no unified Arab state. And yet, Lawrence kept going. He continued to urge Arabs into battle, using the language of freedom he knew was false. Arab forces sabotaged the Hejaz Railway repeatedly, starving Ottoman battalions guarding the Caliph's holy cities. Lawrence later admitted it himself. He felt like a liar. The Arabs reached Damascus believing they had won.
Then the French arrived to collect what Britain had already promised them. Sharif Hussein's dream collapsed. With up to 500,000 lives lost in 2 years, Lawrence tried to fix it. At Versailles, accompanying Sharif's son Faisal, he pleaded for Arab independence. The French mocked the Arab delegation. Britain stayed silent. Sharif Hussein lost everything. Mecca, his throne, his future. When he protested, he was simply ignored. Planning with Western powers led to his own betrayal. In Lawrence, he was no longer useful. So the empire threw him away too. History records a hard lesson. Promises from empires do not outlive their interests. And when Muslims dance with the devil for any cause, they win a moment and lose generations. کہ مار کے کہ ان کا خون نکلے جائے، کہ ان کو ایڈرینلین اور اس میں جو اسٹیرائڈز آتے ہیں سٹریس کی وجہ سے وہ یہ پی سکیں اور 18 سال کے ہو کے یہ زنا کر سکیں اور یہ اپنی جو بھی ان کی لسٹ ہے وہ اس کو پورا کر سکیں، جو کہ کبھی پوری نہیں ہوگی. یہ سب لوگ جلائے جائیں گے اور ان سے سر فہرست جو ہے ان منافق عربوں کا جلایا جائے گا جنہوں نے یہ کیا. اور ہمیں یہ سعودیوں کو کسی صورت نہیں پسند کرنا چاہیے. اور ان کی جو قرآن جی ہیں دوسرے جو یو اے ای میں ہیں تو وہ تو آپ کے سامنے وہ ننگے کھڑے ہو گئے ہیں کہ وہ کافروں سے بھی بدتر ہیں. انہوں نے پورا پیسہ کمانے کے لیے پروسٹیچیوٹس کو اکٹھا کیا، انہوں نے جوؤں کو اکٹھا کیا، ایلیگل پیسے کو اکٹھا کیا. تو وہی بکریاں چرانے والے جو حدیث ہے کہ اس کے مطابق یہ ایک سے ایک اونچی بلڈنگ کھڑی کریں گے. اور دیکھیں اسی کی نقل کرتے ہوئے وہ دوسرا جو ہے خبیث کا بچہ جس نے اپنے بھائی سے زبردستی استعفیٰ لے کر اس پہ قبضہ کیا. اور ان کے آپ چہرے دیکھ کے تو روزانہ اگر 10 دفعہ تھوکیں تو میرا خیال ہے وہ بھی کم ہے. اور یہ دیکھیں میں جھلک دکھاتا ہوں کہ کیا انہوں نے کیا اور کس طریقے سے یہ پھر انہوں نے اپنی بادشاہت قائم کی اور کس طریقے سے انہوں نے ان کو ٹھڈے مارے، کس طریقے سے انہوں نے اس کو سارے عربیہ کو تقسیم کیا کہ آج تک وہ جڑ نہیں سکے. اور ان خبیثوں نے انہوں نے اس کا اگر ساتھ نہ دیتے، اگر یہ خنجر نہ مرتے تو یہ کبھی نہیں ہو سکتا تھا. آج تک اسی شان سے مسلمان جو ہے نا وہ دنیا